ایک جدید معیشت کا انحصار بڑی تعداد میں اجنبیوں کے تعاون پر ہے، لیکن یہ تعاون کیسے مربوط ہے؟ آئیے گلاب کے پیچھے کی معاشیات پر نظر ثانی کریں۔ اس بار آئیے 1973 کی طرف واپس چلتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی تھیں، اس لیے اسے معاشی طور پر کم استعمال کرنے کی ضرورت پڑی، لیکن تیل کے بہت سے استعمال ہیں۔ ہمیں کون سا استعمال کم کرنا چاہیے اور کن کو برقرار رکھنا چاہیے؟ مارکیٹ معیشت میں کوئی بھی ایک شخص ان سوالات کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ پوری مارکیٹ مل کر یہ فیصلہ کرتی ہے۔ قیمت ایک اشارہ ہے جو ایک ترغیب میں لپٹا ہوا ہے۔ چنانچہ جب تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اس نے اشارہ دیا کہ تیل مزید نایاب ہو گیا ہے، اور اس نے سب کو اس سگنل کو سننے کی ترغیب دی۔ اس میں کہا گیا کہ تیل پر بچت کریں یا متبادل تیار کرنے کے طریقے تلاش کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب تیل کی قیمت میں پہلی بار اضافہ ہوا تو امریکہ میں خریدے گئے زیادہ تر گلاب گرین ہاؤسز نیو جرسی اور پینسلوینیا میں اگائے جاتے تھے۔ تیل کی قیمت میں اضافے کا مطلب یہ تھا کہ ان گرین ہاؤسز کو گرم کرنے میں زیادہ لاگت آئے گی، جس کا مطلب نکلا پھولوں کی سپلائی کم ہونے لگی اور پھولوں کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے لوگوں کو متبادل طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی، جیسے ویلنٹائن ڈے پر اپنے پیاروں کو دینے کے لیے چاکلیٹس اور ٹیڈی بیئرز۔ لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ تیل کی بلند قیمتوں کو دیکھ کر کاروباری افراد پھول پیدا کرنے کے دوسرے طریقے سوچنے لگے۔ گرین ہاؤسز کو گرم کرنے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ دنیا کے گرم علاقوں میں ہونے والی سورج کی قدرتی گرمی کا استعمال کریں اور گلاب کو وہاں سے درآمد کریں۔ تاجروں نے کینیا اور ایکواڈور کے کسانوں کو گلاب اگانے کی ترغیب دی۔ اس طرح انہوں نے پوری دنیا میں گلاب کی فراہمی کے لیے ایک نئے عالمی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنا شروع کی۔ کیا کوئی یہ پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ تیل کی سپلائی کو کم کرنے کے لیے ایک طریقہ چاکلیٹ کا زیادہ استعمال تھا اور دوسرا طریقہ گلاب درآمد کرنے کا تھا؟ منصوبہ بندی کو تو چھوڑیے، ان تمام بے شمار طریقوں سے جن میں لوگوں نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر رد عمل ظاہر کیا، در حقیقت کوئی بھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ان تمام معلومات کو نہیں جانتا جو مارکیٹ استعمال کرتی ہے۔ گرین ہاؤس لگانے کی لاگت سے لے کر گلاب بمقابلہ چاکلیٹ کی مانگ تک، کینیا میں ایک زمین کے مخصوص ٹکڑے کی کافی اگانے کے مقابلے میں پھول اگانے کی قیمت تک، کوئی واحد فرد ان تمام معلومات کو نہیں جانتا۔ جب تیل کی قلت ہوئی تو پوری دنیا کے لوگوں نے اس منتشر معلومات، اپنی اپنی معلومات اور اپنی اپنی ذہانت کا استعمال کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ تیل پر کس طرح بہترین بچت کی جا سکتی ہے۔ قیمت کے نظام کا یہ ایک قابل ذکر مؤثر طریقہ ہے۔ کینیا کے کسان کو تیل کے بارے میں کچھ زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صحیح کام کرنے کی ترغیب ملی۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلاب کی قیمت بڑھ گئی ہے اور اپنے مفاد کے لیے وہ مزید گلاب پیدا کرنے لگتا ہے۔ آخر کار یہ جیٹ فیول کی تیاری میں استعمال ہونے والے تیل کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح کے لاکھوں فیصلے پوری دنیا میں کیے جاتے ہیں جو دنیا کی پیداواری اشیاء کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہیں۔ جہاں اس کی قیمت کم ہے وہاں سے تیل کا استعمال کم کر کے جہاں اس کی قیمت زیادہ ہے وہاں منتقل کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے محدود وسائل سے زیادہ قیمت پیدا کر سکیں۔ یہی معاشیات میں نظر نہ آنے والا ہاتھ ہے۔ اگر یہ ایجاد ہوا ہوتا تو قیمت کا نظام انسانی ذہن کی حیرت انگیز تخلیقات میں سے ایک ہوتا، لیکن زبان کی طرح یہ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور یہ تب سے کام کر رہا تھا جب کسی کو اس کے مروجہ اصولوں کی سمجھ بھی نہیں تھی۔ ایک عظیم نوبل پرائز جیتنے والے ماہر معاشیات ورنن اسمتھ نے کہا تھا کہ قیمتوں کا نظام ایک سائنسی معمہ ہے، اتنا ہی گہرا، بنیادی اور متاثر کن جتنا کہ پھیلتی ہوئی کائناتوں یا مادے کو باندھنے والی قوتوں کا معمہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی راز کو مزید دریافت کریں گے۔